سکتی ہیں۔ ایک انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی رقم ہم نے قرض دی تھی 10 سال بعد ملی، اب ہم نے حساب کیا تو پتہ چلا کہ 5 سال جو پہلے 5 سال تھے اس میں چاندی کا الگ ریٹ تھا، اگلے 5 سالوں میں الگ ریٹ ہے، تو کس طرح زکوٰۃ کا حساب و کتاب کریں گے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سال بسال حساب ہوتا ہے، اور صرف قرض کی رقم کا علیحدہ حساب نہیں ہوتا، بلکہ جو آپ کے پاس رقم موجود ہے وہ سال کے اینڈ میں، اور جو قرض دیے اس کو اس میں ملا کر، اور پھر آپ جو ہے وہ اگر نصاب کمپلیٹ ہے تو زکوٰۃ بنائیں گے۔ پھر جو قرضے کے اوپر زکوٰۃ نکل رہی ہے اس کو چاہے فوری ادا نہ کریں، وہ لکھ کر رکھ لیں، وہ بعد میں جب آپ کو قرضے کی رقم ملے گی تب آپ ادا کریں گے۔ تو جب آپ ہر سال لکھتے جائیں گے تو ریٹ چاہے اوپر ہو چاندی کا نیچے ہو، ہر سال کے حساب سے جو آپ لکھتے جائیں گے تو آپ کو دقت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے 10 سال تک کوئی حساب و کتاب نہیں کیا، اب کر رہے ہیں، تو یقینی سی باتیں پریشانی ہوگی۔ اس میں ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ موجودہ جو ریٹ ہے اس کے حساب سے ہی 10 سال کی زکوٰۃ آپ بنا کر، یعنی اس قرض والی رقم کے اوپر زکوٰۃ بنا کر ادا کر دیں۔ اگر زیادہ بھی ادا ہوگی تو کوئی بات نہیں، آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور حساب ویسے سال بسال کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کچھ رقم قرض دی ہو اور وہ کم ہے، گھر میں سونا ہے وہ بھی نصاب کے برابر نہیں پہنچتا، لیکن اس کو اور اس رقم کو ملائیں تو نصاب بن جاتا ہے، تو زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ اور اسی طرح اگر 10 سالوں کا معاملہ ہو تو زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ دیکھیں وہی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس تھوڑا سونا تھا، پہلے سال آپ نے دیکھنا تھا سونا ہے اور قرض دی ہوئی رقم ہے، اس کو آپ کیش بناتے اور اس رقم کو اس میں ملاتے، نصاب بنتا، تو اس کی زکوٰۃ آپ بنا کر کہ کتنی زکوٰۃ بنتی ہے وہ لکھ لیتے۔ اس پیسے کی زکوٰۃ جو ہے وہ چاہے لکھ لیتے، ادا نہ کرتے، اور بہتر ہوتا ہے کہ ادا کر ہی دیں، جب رقم ملے گی تو پھر وہ بالکل فریش ہوگی تو آپ ادا کر دیں۔ اگلا سال آتا پھر اسی طرح حساب کرتے، اس سے اگلا سال آتا ایسے حساب کرتے۔ اب آپ نے نہیں کیا تو پھر یہ مصیبت ہو جاتی ہے کہ آپ کیسے حساب کریں، ریٹ اوپر نیچے جاتا ہے، پہلے سال کیا تھا، دوسرے سال کیا تھا، تیسرے سال کیا تھا، آپ تو 5 سال کا کہہ رہے ہیں، یہاں پر ہر دوسرے دن ریٹ بدل رہا ہے، تو پھر ایک سال کے اندر کیسے کہ 5 سال تک ایک ریٹ رہا، 5 سال تک ایک رہا؟ ایسا نہیں ہوتا، بالکل آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، اور جب ہم حساب نہیں کرتے تو اس میں وبال آخرت کا امکانات ہوتے ہیں۔ بہرحال تو اب موجودہ جو رقم ہے یا جو مطلب نصاب کی رقم چل رہی ہے، چاندی سونے کا ریٹ چل رہا ہے، اس کے حساب سے آپ زکوٰۃ بنا لیں، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ دکان میں ماربل ہے، ٹائلز ہیں اور سیمنٹڈ چھتس ہوتی ہیں، باقاعدہ بنی ہوئی ہوتی ہیں، یہ بعض اوقات بچ جاتی ہیں، تو ان بچی ہوئی ٹائلز وغیرہ پہ زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں؟ دیکھیں اگر یہ مال تجارت ہے تو بالکل سال بسال زکوٰۃ ہوگی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان کا سال کے بعد جو کرنٹ ویلیو ہے اس پہ زکوٰۃ ہے، تو بعض آؤٹ آف فیشن ہو جاتی ہیں چیزیں، آپ نے رکھی ہوئی ہیں، ماربل کے کوئی ڈیزائن بنائے ہوئے ہیں، چھت کا ڈیزائن ہے، اینٹوں کا یا ٹائلز کا ڈیزائن ہے، اور وہ اولڈ ہو گیا ہے، اب اگر آپ بیچنا چاہیں، پہلے فرض کر لیں 1000 کی بکتی تھی، اب 200 کی رہ گئی، تو 200 زکوٰۃ کے لیے 200 کا حساب لکھیں گے، 1000 کا نہیں لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ جو کرنٹ ویلیو ہوتی ہے اس کے حساب سے آپ کو اس مال تجارت کی زکوٰۃ بھی نکالنی ہوگی۔ ایک انہوں نے کہا کہ گائے بھینسوں کا ڈیری فارم ہے، ہم دودھ نکال کے سیل کرتے ہیں، تو اگر ہم وہ جانور دیکھیں جو جتنے بھی ہیں اور بچھڑے وغیرہ جو نکلے سب ملا کر 40 کی تعداد تک پہنچ جاتے ہیں، تو کیا ان پر زکوٰۃ نکالنی ہوگی یا فقط دودھ کی رقم پر ہوگی؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں چونکہ یہ تجارت کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ دودھ فروخت کرنے کے لیے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جانوروں پر زکوٰۃ کے لازم ہونے کا حکم یہ ہے کہ وہ سال کا اکثر حصہ جنگل میں چرتے ہوں، فری کا چارہ استعمال ہوتا ہو، جبکہ آپ جو ڈیری فارم میں ہوتے ہیں تو پھر یقینی سی بات ہے کہ مختلف چارے کے اندر چیزیں ملاتے ہیں تاکہ دودھ بڑھے، تو وہ تو سب چیزیں خریدی جاتی ہیں، تو ان جانوروں پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اس سے جو دودھ آئے گا، دودھ سے جو پیسہ آئے گا، سال کے اینڈ کے اندر وہی جیسے آپ جو پیسہ اس وقت کیش موجود ہوگا، ان سب